کیا ہو کیا ہوا بیٹا، تم آج بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ بابا نے فکر مندی سے پوچھا۔ حبیبہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بابا میں پریشان تو ہوں گی نا، آپ نے میری تعلیم پر اتنے پیسے خرچ کیے، مجھے اسکول پڑھایا، کالج پڑھایا اور یونیورسٹی تک پہنچایا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کی محنت کا صلہ دے سکوں اور آپ کو سکون بھری زندگی دے سکوں تو مجھے محنت بھی تو کرنی ہوگی۔ بابا مسکرائے اور بولے، بیٹا تم نے بہت محنت کی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی ضرور دے گا۔ حبیبہ نے آہ بھری، بابا آج میرا انٹرویو ہے، پتہ نہیں وہ لوگ مجھے نوکری دیں گے یا نہیں۔ کیوں نہیں دیں گے؟ بابا نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، یہ بہت اچھی کمپنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی ضرور کامیاب ہوگی۔ بابا آپ میرے لیے دعا کریں، ہمیشہ میری جان۔ اسی وقت امی نے آواز دی، حبیبہ جلدی آؤ، ناشتہ کر لو۔ مما مجھے دیر ہو رہی ہے، میں راستے میں کچھ کھا لوں گی۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، خالی پیٹ گھر سے نہیں نکلتے، میں نے تمہاری پسند کا انڈا پراٹھا اور چائے بنائی ہے۔ پہلا دن ہونے کی وجہ سے پوری توجہ دے رہی تھی۔ اسی دوران سلمان کا دوست ساحل اس کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، کیا ہوا سلمان، آج کل تم بار بار اس نئی لڑکی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ سلمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کون سی لڑکی؟ وہی نئی امپلائی حبیبہ۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، پتہ نہیں کیوں لیکن جب سے یہ انٹرویو دینے آئی تھی مجھے بہت اچھی لگی۔ ساحل ہنس پڑا، یار وہ خوبصورت ضرور ہے لیکن اتنی بھی خاص نہیں کہ تو بار بار اسے دیکھتے رہو۔ سلمان نے گہرا سانس لیا، وہ آج صرف خوبصورتی کی نہیں ہے ساحل، اس میں کچھ الگ بات ہے، وہ ایماندار ہے، خوددار ہے اور سچی لڑکی ہے۔ یہ سب تم نے صرف ایک انٹرویو میں جان لیا؟ ہاں، جب اس نے غریب اور امیر سب کو برابر سمجھنے کی بات کی تھی تب مجھے محسوس ہوا کہ وہ باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ ساحل نے طنزیہ انداز میں کہا، یار آج کل انٹرویو پاس کرنے کے لیے لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، حقیقت میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سلمان نے فوراً جواب دیا، نہیں مجھے یقین ہے وہ ویسی نہیں ہے۔ ساحل نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولا، اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو کیوں نہ اس کا امتحان لے لیتے ہیں؟ امتحان؟ کیسا امتحان؟ ہم تمہارے کیبن میں 5,000 کے نوٹ ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں، پھر کسی بہانے اسے وہاں بیچتے ہیں۔ اگر وہ ایماندار ہوئی تو 1 روپیہ بھی نہیں اٹھائے گی، اگر بے ایمان ہوئی تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ سلمان نے فوراً انکار کیا، یار یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، صرف یقین پکا کرنے کے لیے، لیکن اگر اسے برا لگا تو اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سلمان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے کہ وہ ایماندار ہے۔ ساحل مسکرا دیا، چلو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس نے ایک ملازم کو بلایا، جب حبیبہ آئے تو اسے کہنا کہ یہ نیلی فائل باس کے کیبن میں رکھ آئے۔ جی سر۔ کچھ دیر بعد حبیبہ کے پاس پیغام پہنچا، حبیبہ یہ نیلی والی فائل سر کے کمرے میں رکھ آئے۔ حبیبہ نے حیرانگی سے پوچھا، لیکن سر تو باہر گئے ہوئے ہیں۔ جی وہ ابھی آ جائیں گے، آپ فائل رکھ دیں۔ ٹھیک ہے۔ حبیبہ فائل لے کر سلمان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ فائل میز پر رکھتے ہوئے اس کی نظر اچانک میز پر بکھرے ہوئے نوٹوں پر پڑی۔ وہ حیران رہ گئی، اتنے سارے پیسے! اس نے چاروں طرف دیکھا، کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے خود سے بولی، اگر یہاں کوئی اور آ گیا تو یہ سارے پیسے لے جا سکتا ہے۔ سر بھی کتنے لاپرواہ ہیں، آج کل کے دور میں کیسے کسی پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کچھ لمحے سوچتی رہی، بہتر یہی ہے کہ میں یہ پیسے اپنے پاس محفوظ رکھ لوں، جب سر واپس آئیں گے تو انہیں واپس کر دوں گی۔ یہ سوچ کر اس نے سارے نوٹ احتیاط سے اٹھائے، اپنے بیگ میں رکھے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ حبیبہ نے دل ہی دل میں سوچا، جب سر آ جائیں گے تو میں یہ سارے پیسے انہیں واپس کر دوں گی، لیکن اگر سر نے مجھے ہی غلط سمجھ لیا تو؟ نہیں، وہ مجھے غلط کیسے سمجھیں گے، میں تو 1 روپیہ انہیں واپس کر دوں گی، لیکن اگر میرے بعد کوئی اور کمرے میں آ گیا اور یہ پیسے لے گیا تو یہ تو بہت غلط ہوگا۔ ویسے بھی آج کل کے دور میں کسی پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر سلمان اور ساحل موبائل میں ریکارڈنگ دیکھ رہے تھے۔ ساحل مسکراتے ہوئے بولا، دیکھا، یہاں ایک بھی نوٹ نہیں پڑا، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی اتنی بھی اچھی نہیں، دیکھ لو، سارے پیسے لے گئی۔ موبائل کی ریکارڈنگ بھی یہی بتا رہی ہے، اب بتاؤ وہ اچھی ہے یا بری؟ سلمان خاموش رہا۔ ساحل نے دوبارہ کہا، میں تمہیں بار بار سمجھا رہا تھا کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، مگر تم نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ مجھے تو لگتا تھا شاید 1-2 نوٹ لے گی، لیکن اس نے تو سارے پیسے ہی اٹھا لیے۔
سلمان نے گہرا سانس لیا۔ یار مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود دل ماننے کو تیار نہیں کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ جی آ جاؤ۔ حبیبہ اندر آئی اور اپنے بیگ سے سارے پیسے نکال کر میز پر رکھ دیے۔ سر جب میں فائل رکھنے آپ کے کمرے میں آئی تھی تو یہ سارے پیسے میز پر پڑے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اور نہ لے جائے، اس لیے میں نے انہیں اپنے پاس محفوظ رکھ لیا تھا تاکہ آپ کے آنے پر آپ کو واپس کر دوں۔ پھر وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، سر اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ جی ضرور۔ سر آئندہ کبھی بھی اس طرح کسی پر اتنا بھروسہ مت کیجیے گا۔ آج کل دنیا میں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ آپ اتنی لاپرواہی بھی کر سکتے ہیں۔ سلمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید میں جلدی میں تھا۔ بہرحال تمہارا بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں سر۔ سلمان نے 20,000 روپے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، یہ تمہارا انعام ہے۔ حبیبہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں سر پلیز، یہ پیسے اپنے پاس رکھیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں، تم نے ایمانداری دکھائی ہے؟ حبیبہ نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ سر میرے ماں باپ نے مجھے بے ایمانی کرنا نہیں سکھایا، نہ ہی کسی کا حق کھانا سکھایا ہے۔ میں اپنی محنت کی کمائی پر یقین رکھتی ہوں۔ یہ پیسے آپ کے ہیں، میرے نہیں۔ وہ مزید بولی، میں یہ ملازمت کرتی ہوں، اس لیے آپ کی امانت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری تھی۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اس لیے برائے کرم مجھے انعام دینے کی کوشش نہ کریں۔ اور ایک بات سر، آئندہ کسی کی ایمانداری کو اس طرح پیسوں سے مت آزمائیے گا۔ ہر انسان صرف انعام حاصل کرنے کے لیے نیکی نہیں کرتا، کچھ لوگ صرف اپنا فرض نبھاتے ہیں، اور میں نے بھی وہی کیا ہے۔ یہ کہہ کر حبیبہ خاموش ہو گئی۔ سلمان کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سلمان نے ساحل کی طرف دیکھا اور بولا، ساحل تجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساحل نے کندھے اچھالتے ہوئے کہا، یار مجھے تو لگا تھا کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اس لیے یہ سارا پلان بنایا تھا۔ سلمان نے ناراضگی سے جواب دیا، پتہ نہیں کتنی عجیب حرکت کی تو نے، اس نے تمہارے سامنے میری اتنی بے عزتی کر دی، مگر میں ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ساحل نے حیرت سے پوچھا، تو پھر تم اس کا دفاع کیوں کر رہا ہے؟ سلمان نے سنجیدگی سے کہا، میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، بلکہ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ تم نے صرف اس لیے اس پر شک کیا کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تمہیں لگا کہ وہ انعام کے لالچ میں پیسے اپنے پاس رکھ لے گی۔ ساحل نے آہستہ سے کہا، ہاں مجھے واقعی ایسا ہی لگا تھا۔ سلمان نے گہرا سانس لیا۔ آج کل بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی امانت واپس کرے تو ضرور انعام لینے کی نیت ہوگی، لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ساحل خاموش ہو گیا۔ سلمان نے مزید کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہاری سوچ اس معاملے میں اتنی غلط ہوگی۔ ساحل نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ یار آپ تو دیکھ لیا نا، واقعی ایماندار نکلی، اس نے انعام بھی قبول نہیں کیا۔ سلمان نے سخت لہجے میں کہا، اس لیے آئندہ کبھی کسی کی ایمانداری کو اس طرح مت آزمانا، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہا اور آہستہ سے بولا، اور تم نے مجھے بھی اس کے سامنے شرمندہ کر دیا، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ ساحل نے ہنستے ہوئے کہا، واہ، اب تمہیں اس بات کی بھی فکر ہونے لگی ہے کہ ایک امپلائی تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ سلمان نے فوراً جواب دیا، ہاں وہ میری امپلائی ضرور ہے، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے، میں بھی جا کر اس سے معافی مانگوں گا۔ ساحل نے حیرانگی سے کہا، کیا تم واقعی اس سے معافی مانگو گے؟ ہاں، کیونکہ غلطی میری بھی تھی، میں نے تمہاری بات مان لی۔ چلے جاؤ، ویسے بھی تمہارا سارا پلان فیل ہو گیا۔ نہ صرف وہ ایماندار نکلی بلکہ اس نے انعام بھی لینے سے انکار کر دیا۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، میں جا رہا ہوں۔ ساحل نے ہنستے ہوئے آواز لگائی، اچھا جب موڈ ٹھیک ہو جائے تو مجھے کال کر لینا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ کچھ دیر بعد سلمان آفس کے ایک ملازم سے کہا، حبیبہ کو میرے کمرے میں بھیج دیں۔ جی سر۔ چند لمحے بعد حبیبہ نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ سر آپ نے مجھے بلایا تھا؟ جی اندر آ جاؤ۔ حبیبہ کرسی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سلمان نے نرمی سے کہا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حبیبہ نے حیرانگی سے پوچھا، سر کس بات کی معافی؟ آج جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں اپنے دوست کی طرف سے بھی تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ حبیبہ نے سکون سے جواب دیا، سر کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں ایک عام سی امپلائی ہوں، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلمان نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ناراض ہو۔ حبیبہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں سر، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آج ایک بات ضرور سمجھ آ گئی ہے، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا،
اور بعض لوگ صرف کسی کی حیثیت دے کر اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ سلمان خاموش ہو گیا۔ حبیبہ نے کہا، سر اگر اجازت ہو تو میں جاؤں، مجھے بھی کام کرنا ہے۔ جی ضرور، آرام سے اپنا کام کرو۔ شکریہ سر۔ حبیبہ کمرے سے باہر چلے گئی۔ سلمان کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اسی دوران ساحل کا فون آیا۔ ہاں بھائی، معافی مانگ لی اپنی امپلائی سے؟ ہاں مانگ لی۔ اچھا، اس نے فوراً معاف بھی کر دیا ہوگا؟ سلمان نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، اس نے صرف اتنا کہا کہ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن آج اسے اندازہ ہو گیا کہ لوگ کسی کی حیثیت دیکھ کر بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ ساحل خاموش ہو گیا۔ سلمان نے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ساحل نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بھائی، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ شام کو جب سلمان مسکرا رہا تھا، اس کی امی نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ لگ رہا ہے آپ کافی خوش ہو۔ سلمان نے مسکرا دیا۔ مما، ہمارے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی ہے۔ والدہ نے حیرت سے کہا، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ میرا بیٹا آج کس لڑکی کی تعریف کر رہا ہے؟ سلمان نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، مما وہ بہت اچھی لڑکی ہے، ایماندار، سچی اور خوددار ہے۔ والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے آج تک تمہارے منہ سے کسی لڑکی کی اتنی تعریف نہیں سنی۔ سلمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، مما میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ حیران رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ وہی جو آپ نے سنا۔ آپ ہمیشہ کہتی تھی کہ نہ شادی کر لو، اب مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے جس سے میں اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ والدہ خاموشی سے بولی، پھر دیر کس بات کی ہے؟ مجھے اس کا نام اور پتہ بتاؤ، میں کل ہی اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گی۔ سلمان نے فوراً کہا، نہیں مما، ابھی رہنے دیں، مجھے نہیں لگتا وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی۔ والدہ مسکرا کر بولی، میرا بیٹا اتنا پڑھا لکھا، محنتی اور کامیاب ہے، انشاءاللہ سب خیر ہوگا۔ سلمان، مما وہ لڑکی ویسی نہیں ہے، آج بھی ساحل نے اس کے سامنے مجھے بہت شرمندہ کر دیا۔ مما کیا کیا ساحل نے؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ سلمان، نہیں مما، رہنے دے، پھر کسی دن بتاؤں گا۔ ماں، چلو ٹھیک ہے، اب سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، تمہیں صبح آفس بھی جانا ہے۔ سلمان، جی مما، میں بھی سونے لگا ہوں۔ ماں، آج میں بہت خوش ہوں بیٹا، بس اب جلدی سے تمہاری شادی ہو جائے۔ سلمان، ہو جائے گی مما، لیکن پہلے وہ لڑکی مان تو جائے۔ ماں، وہ بھی مان جائے گی۔ سلمان، مما آپ کہاں ہیں؟ ماں، میں نے ساحل سے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پوچھ لیا تھا، ابھی میں اس کے گھر جا رہی ہوں۔ سلمان، کیا مما، میں نے آپ کو منع کیا تھا، پھر بھی آپ چلے گئی۔ ماں، اور کیا، میں تمہارا انتظار کرتی رہتی، مجھے وہ لڑکی تمہاری باتوں سے بہت اچھی لگی ہے، لگتا ہے وہ تم سے نہیں مانے گی، اس لیے مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ سلمان، لیکن اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ ماں، دیکھنا، تمہاری ماں کو کوئی انکار نہیں کر پائے گا۔ سلمان، پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماں، بس میں ابھی ان کے گھر کے اندر جانے والی ہوں، ابھی فون رکھتی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ سلمان، مما میں بھی نا، میں نے کہا تھا وہاں مت جائیں۔ سلمان کی ماں، السلام علیکم۔ حبیبہ کی والدہ، وعلیکم السلام۔ جی آپ کون ہیں؟ سلمان کی ماں، میں سلمان کی والدہ ہوں۔ حبیبہ کے والد، کون سلمان؟ ہم کسی سلمان کو نہیں جانتے۔ سلمان کی ماں، لیکن میں آپ لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتی ہوں، آپ حبیبہ کے والدین ہیں نا؟ حبیبہ کی والد، جی ہاں، ہم اس کے والدین ہیں۔ آپ ہماری بیٹی کو کیسے جانتی ہیں؟ سلمان کی ماں، وہ جس آفس میں کام کرتی ہیں وہ میرے بیٹے کا آفس ہے۔ حبیبہ کی والدہ، اچھا تشریف رکھے، کوئی خاص بات تھی کیا؟ ہماری بیٹی سے کوئی غلطی ہو گئی؟ سلمان کی ماں، نہیں بالکل نہیں، بلکہ میں ایک خاص مقصد سے آئی ہوں۔ حبیبہ کے والد، جی فرمائیں۔ سلمان کی ماں، سلمان میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے والد کو دنیا سے گئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ میرے بیٹے نے بہت محنت کر کے یہ کمپنی کھڑی کی ہے۔ میں کئی سالوں سے اس سے شادی کرنے کو کہہ رہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اسے ابھی تک وہ لڑکی نہیں ملی جس سے وہ شادی کرنا چاہے۔ پھر جب اس نے حبیبہ کا انٹرویو لیا، اس دن سے اسے وہ پسند آ گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں میں اس نے مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی حبیبہ کا ہاتھ اپنے بیٹے سلمان کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ حبیبہ کے والد، ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ خود ہمارے گھر تشریف لائیں، لیکن ہم اپنی بیٹی کی رضا کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حبیبہ کی والدہ، اگر حبیبہ راضی ہو تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن وہ اگر انکار کرے گی تو ہم اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ سلمان کی ماں، میں جانتی ہوں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے اور اسی تربیت کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ حبیبہ بھی اس رشتے کے لیے مان جائے گی۔ حبیبہ کے والد، مان جائے، آپ لوگ بہت امیر ہیں اور ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سلمان کی ماں، مجھے مقابلہ نہیں چاہیے، صرف آپ کی بیٹی چاہیے، آج سے وہ ہماری بیٹی ہوگی۔
حبیبہ کی والدہ پھر بھی آخری فیصلہ حبیبہ ہی کرے گی۔ سلمان کی ماں ٹھیک ہے، وہ کب تک آ جائے گی؟ حبیبہ کی والد شام 6 بجے تک آ جاتی ہے۔ سلمان کی ماں تو پھر میں اس کا انتظار کر لیتی ہوں۔ حبیبہ کی والدہ آپ کیوں انتظار کریں گی؟ وہ خود آپ کے گھر آ جائے گی۔ سلمان کی ماں نہیں، رشتہ لینے کے لیے ہمیشہ لڑکے والے لڑکی کے گھر آتے ہیں، چلے میں اس کی بوس کی ماں ہی کیوں نہ ہوں، آج میں صرف ایک ماں بن کر آئی ہوں۔ حبیبہ السلام علیکم مما پاپا والدہ وعلیکم السلام بیٹا۔ حبیبہ آنٹی السلام علیکم۔ سلمان کی ماں وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو حبیبہ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ سلمان کی ماما میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، شاید تم سوچ رہی ہوگی میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ حبیبہ جی آنٹی میں یہی سوچ رہی تھی۔ سلمان کی ماں بیٹا میں سلمان کی ماں ہوں، تمہارے باس کی ماں۔ حبیبہ واہ اچھا آنٹی آئے۔ سلمان کی ماں بیٹا میں تم سے ایک درخواست کرنے آئی ہوں۔ حبیبہ جی آنٹی اگر میرے پاس میں ہوا تو ضرور پورے کروں گی۔ سلمان کی ماں بیٹا جیسے میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا تم اس سے بھی زیادہ اچھی اور سمجھدار ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے سلمان سے شادی کر لو۔ حبیبہ آنٹی سلمان کی ماں پہلے میری بات مکمل سن لو، یہ مت سوچنا کہ تم لوگ مڈل کلاس ہو اور ہم لوگ امیر۔ میرے بیٹے نے کبھی امیری اور غریبی میں فرق نہیں کیا۔ ایک وقت تھا جب ہم بھی بہت غریب تھے۔ سلمان کے والد کے انتقال کے بعد اس نے دن رات محنت کی، اپنی ہر خواہش قربان کر دی اور آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ زندگی میں اس نے پہلی بار مجھ سے ایک خواہش کی ہے اور وہ خواہش تم ہو۔ میں ایک ماں ہوں اور اپنے بیٹے کی خواہش کے لیے تم سے درخواست کر رہی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمارے گھر میں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر تم شادی کے بعد بھی نوکری کرنا چاہو گی تو کوئی تمہیں نہیں روکے گا، تمہارے خواب ہمارے خواب ہوں گے، بس ایک بار اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ حبیبہ آنٹی میں آپ کے جذبات کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن میں ایسے فوری کیسے فیصلہ کر سکتی ہوں؟ میں تو سلمان سر کو اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہوں۔ سلمان کی ماں بیٹا تم دونوں 15 دنوں سے ایک ہی آفس میں کام کر رہے ہو، ان 15 دنوں میں تم نے ان کے بارے میں جو بھی دیکھا اور محسوس کیا ہے اسی بنا پر فیصلہ کر لو۔ حبیبہ اگر میں سلمان سر کے بارے میں اپنی رائے دوں تو وہ بہت اچھے انسان ہیں، ایماندار ہیں، محنتی اور سب کی عزت کرتے ہیں۔ اگر مما پاپا آپ اور سلمان سر سب یہی چاہتے ہیں تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ سلمان کی ماں الحمدللہ مجھے یقین تھا میری بیٹی انکار نہیں کرے گی، یہ کنگن میری ساس نے مجھے دیے تھے اور آج میں یہ تمہیں پہنا رہی ہوں۔ حبیبہ آنٹی اس کی کیا ضرورت تھی؟ سلمان کی ماں آج سے تم میری بہو نہیں میری بیٹی ہو۔ حبیبہ شکریہ آنٹی۔ حبیبہ کی والدہ بہن جی آئیں، کھانا کھا لیجیے گا، آج تو ضرور دال چاول اور رائتہ بنا ہے۔ سلمان کی ماں یہی لے آئیں، مجھے سادہ گھریلو کھانا بہت پسند ہے۔ حبیبہ کے والد نہیں اتنا سادہ کھانا۔ سلمان کی ماں اب ہم رشتہ دار ہیں، اپنوں کے گھر میں تکلیف نہیں کی جاتی، سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ سلمان کی ماں ماشاءاللہ بہت مزیدار کھانا تھا۔ کھانے کے بعد سلمان کی ماں سلمان کو فون کرتی ہے، سلمان مما مجھے پتا تھا وہ نہیں مانیں گے۔ سلمان کی ماں ارے پاگل وہ مان گئی ہے۔ سلمان سچ واقعی؟ سلمان کی ماں ہاں اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ سلمان تھینک یو سو مچ مما۔ سلمان کی ماں پاگل ماں کو بھی کوئی شکریہ کہتا ہے، آج تمہاری خوشی ہے میری خوشی ہے۔ سلمان آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی۔ سلمان کی ماں اور سنو سب چاہتے ہیں کہ نکاح اسی جمعے کو ہو جائے۔ سلمان واقعی؟ سلمان کی ماں ہاں اب شادی کی تیاریاں کرو۔ 2 دن بعد سلمان کیا ہوا؟ اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ حبیبہ نہیں بس ایسے ہی۔ سلمان اور سر کہنا کب چھوڑو گی؟ حبیبہ ابھی تو آپ میرے باس ہیں۔ سلمان لیکن 2 دن بعد میں تمہارا شوہر ہوں گا۔ حبیبہ پھر بھی ابھی آپ کو نام سے نہیں بلا سکتی۔ سلمان کوئی بات نہیں، شادی کے بعد ضرور سلمان کہنا۔ حبیبہ جی نکاح کے بعد؟ سلمان مما ایک اور خوش خبری۔ ماں کیا ہوا؟ سلمان مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ لوگ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی پر بھی راضی ہو گئے۔ ماں ہاں لیکن اس کے لیے مجھے بہت منتیں کرنی پڑی۔ سلمان تھینک یو مما۔ ماں ہمیشہ خوش رہو میرے بچے۔ پہلی رات؟ سلمان کیا ہوا اتنی خاموش کیوں ہو؟ حبیبہ مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے۔ سلمان کس بات کا؟
حبیبہ پہلے آپ میرے باس تھے اور اب میرے شوہر ہیں، ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ سلمان ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں خوش ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایک دوسرے کو جانے بغیر ہی شادی کر لیتے ہیں۔ حبیبہ یہ بات تو صحیح ہے۔ سلمان ایک وعدہ کرو۔ حبیبہ کیسا وعدہ؟ سلمان زندگی کی ہر خوشی اور ہر مشکل میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ حبیبہ وعدہ۔ سلمان اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہاری عزت کروں گا، تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھوں گا اور کبھی تمہیں اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ حبیبہ شکریہ۔ سلمان بس یہی تو سننا چاہتا تھا۔ دونوں مسکراتے ہیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز محبت، اعتماد اور خوبصورت دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اختتام۔ آپ کو اگر میرا یہ ناول اچھا لگا ہے تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیو اور لے کر آ سکوں آپ کے لیے۔